آپ علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں اس سلسلے سے خدا تعالیٰ نے یہی چاہا ہے اور اس نے مجھ پر ظاہر کیا ہے کہ تقوی گم ہو گیا ہے۔ بعض تو کھلے طور پر بے حیائیوں میں گرفتار ہیں اور فسق و فجور کی زندگی بسر کرتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو ایک قسم کی ناپاکی کی ملونی اپنے اعمال کے ساتھ رکھتے ہیں، مگر انہیں نہیں معلوم کہ اگر اچھے کھانے میں ذرا سا زہر پڑ جاوے تو وہ سارا زہریلا ہو جاتا ہے۔ اور بعض ایسے ہیں جو چھوٹے چھوٹے گناہ، ریاکاری وغیرہ جن کی شاخیں باریک ہوتی ہیں ان میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا ہے کہ دنیا کو تقوی اور طہارت کی زندگی کا نمونہ دکھائے، اس غرض کے لیے اس نے یہ سلسلہ قائم کیا ہے۔ وہ تطہیر چاہتا ہے اور ایک پاک جماعت بنانا اس کا منشا ہے۔ بس یہ ہے وہ عظیم مقصد جس کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جماعت کا قیام فرمایا، یا جس کے قیام کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا۔ بس آج جس فسق و فجور میں دنیا مبتلا ہے وہ ظاہر و باہر ہے، ہر ایک دیکھ سکتا ہے، ہر طرف بے حیائی کا دورہ ہے۔ میڈیا نے بالکل بے حیائی پیدا کر دی ہوئی ہے، اور اس فسق و فجور کو ابھارنے کے لیے نئے ذرائع دنیا نے اختیار کر لیے ہیں، الیکٹرانک طریق ہیں، اخبارات ہیں وغیرہ وغیرہ۔ بس اگر آج ایک احمدی نے اور احمدی کہلانے والے نے، اس شخص، مرد، عورت، نوجوان اور بچے نے اس بات کو نہ سمجھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک جماعت بنانے کے لیے آئے تھے جو دنیا کو فسق و فجور سے نکالے، اور خود بھی اگر یہ لوگ اس کے بجائے الیکٹرانک ذرائع اور دوسرے لغویات میں پڑھ کر تقوی سے دور ہٹ گئے تو پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت میں شمولیت کے مقصد کو بھولنے والے ہوں گے۔ فسق و فجور کیا چیز ہے؟ فسق کہتے ہیں سچائی، صحیح راستے، قانونی حدود اور فرما برداری سے باہر نکلنا، اخلاق سے گری ہوئی اور گناہوں میں ڈوبی ہوئی حرکات کرنا۔ اسی طرح فجور کا مطلب ہے کہ سچائی سے دور ہٹنا، جھوٹ بولنا، غلط حرکات کرنا، جھوٹی قسمیں کھانا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نظر انداز کرنا۔ اب آج کل کے جو مختلف ذرائع دنیا کی تفریح کے لیے بنائے گئے ہیں، اگر غور کریں تو وہ سب نیکیوں سے دور کرنے والے ہیں، جھوٹ کی ترغیب دلانے والے ہیں، بے حیائیوں کی طرف لے جانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات نظر انداز کرنے اور فرما برداری سے باہر نکلنے کی ترغیب دلانے والے ہیں۔ بے حیائیوں کی ترغیب کی ایک مثال دیتا ہوں۔ آج انٹرنیٹ یا کمپیوٹر پر ایک نیا آپس کے تعارف کا ذریعہ نکلا ہے، فیس بک جسے کہتے ہیں۔ گو اتنا نیا بھی نہیں، لیکن بہرحال بات کی چند سالوں کی پیداوار ہے یہ۔ اس طریقے سے میں نے منع بھی کیا، ایک دفعہ خطبے میں بھی کہا کہ یہ بے حیائیوں کی ترغیب دیتا ہے۔ آپس کے جو حجاب ہیں، ایک دوسرے کا حجاب ہے، اپنے راز ہیں بندے کے، وہ ان حجابوں کو توڑتا ہے، ان رازوں کو فاش کرتا ہے اور بے حیائیوں کی دعوت دیتا ہے۔ اس سائٹ کو بنانے والا جو ہے اس نے خود یہ کہا ہے کہ میں نے اسے اس لیے بنایا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ انسان جو کچھ ہے وہ ظاہر و باہر ہو کر دوسرے کے سامنے آ جائے، اور ظاہر و باہر ہو جانا یہ ہے اس کے نزدیک کہ اگر ننگی تصویر بھی کوئی اپنی ڈالتا ہے تو ڈال دے بے شک، اور اس پر دوسروں کو تبصرہ کرنے کی دعوت دیتا ہے تو یہ جائز ہے۔ انا للہ۔ اسی طرح دوسرے بھی جو کچھ دیکھیں کسی کے بارے میں اس میں ڈال دیں۔ یہ اخلاقی پستی اور گراوٹ کی انتہا نہیں تو اور کیا ہے؟
اور اس اخلاقی پستی اور گراوٹ کی حالت میں ایک احمدی ہے جس نے دنیا کو اخلاق اور نیکیوں کے اعلیٰ معیار بتانے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف لے کر آنا ہے، اس سے تعلق پیدا کروانا ہے، ان کو اس بات کی طرف متوجہ کرنا ہے کہ تمہاری زندگی کا مقصد خدا تعالیٰ کی عبادت اور کامل فرمانبرداری ہے، اس کے لیے کوشش کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ہیرنے والے بن جاؤ گے۔ اب ایک طرف تو یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت میں آ کر ان نیک باتوں اور تقویٰ کو قائم کرنا ہے، اور دوسری طرف یہ کہ ہمیں فیس بک سے کیوں روکا جاتا ہے، ہمیں ہماری آزادی سے کیوں محروم کیا جاتا ہے۔ یہ دو باتیں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی۔ یہ ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم نے ان میں سے کس کو اختیار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کو، تقویٰ کو، یا ان فسق و فجور پھیلانے والی باتوں کو۔ آج ایک احمدی وہ خوش قسمت ہے جو دنیا کی صحیح رہنمائی کر سکتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کو دینی علم سے اس طرح مالا مال کر دیا ہے، خزانوں سے، کہ اس کے کسی اور دوسرے کے پاس وہ خزانہ ہے ہی نہیں۔ قرآن کریم کی روشن تعلیم کی جو تفسیریں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمائی ہیں وہ کسی اور کے پاس مل ہی نہیں سکتی۔ بس احمدی ہے جو دوسروں کی رہنمائی کر سکتا ہے، نیکیوں اور بدیوں کی تمیز کر سکتا ہے اور کروا سکتا ہے۔ بس اس بات کو ہر احمدی کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میں جس کام پر مامور کیا گیا ہوں، جو کام میرے سپرد کیا گیا ہے، اس کی ادائیگی کی کوشش کروں، بے حیائیوں اور لغویات میں نہ پڑوں۔ بیعت تو ہم نے اس لیے کی ہے کہ فسق و فجور میں پڑی ہوئی دنیا کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے انصار بن کر اس دنیا کو فسق و فجور سے باہر نکالا جائے، لیکن خود ہم ان برائیوں میں اگر پڑ جائیں تو پھر کیا حال ہوگا اس دنیا کا۔ بس جو اس بات کو نہیں سمجھے گا وہ آپ سے کاٹا جائے گا، کیونکہ آپ کا مقصد تقویٰ کا قیام ہے۔ جو اس مقصد کے حصول کے لیے مددگار نہیں بن سکتا وہ ظاہر میں بے شک جماعت کا ممبر کہلاتا ہو، لیکن خدا تعالیٰ کی نظر میں وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے منسلک نہیں ہے، اور اس کی بڑی واضح طور پر وضاحت حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کشتی نوح میں فرما دی ہے۔ بس ہمیں اپنے عمدہ کھانے میں سے دنیا کی ملونی کے زہر کو نکالنا ہوگا، بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت کے مقصد کی تکمیل کے لیے دوسروں کے کھانے بھی صاف کرنے ہوں گے، ان کو بھی بچانا ہوگا زہر کھانے سے، تبھی ہم فرما برداروں میں شمار ہوں گے، تبھی ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت میں شمار ہوں گے۔ آپ نے یہ جو فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ تقویٰ و طہارت کی زندگی کا نمونہ دکھائے، یہ نمونہ خدا نے دکھانے کا جو طریق رکھا ہوا ہے وہ سب سے بڑھ کر تو انبیاء کا ہوتا ہے، اور اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے وہ نمونہ دکھایا، پھر اپنے صحابہ میں وہ قائم فرمایا اور انہوں نے دکھایا، اور پھر کیونکہ یہ جماعت مومنین جو تا قیامت رہنے والی جماعت ہے، اس کے ممبران نے وہ نمونہ دکھانا ہے، اس لیے اب یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے۔ بس بڑے غور اور فکر کی یہ بات ہے کہ ہم اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرتے ہوئے اس مقصد کے حصول کے لیے جس کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے، آپ کے معاون و مددگار بنیں، دنیا کی طرف زیادہ دیکھنے کے بجائے اپنے تقویٰ کے معیار کی طرف نظر رکھنے والے بنیں، اللہ تعالیٰ کے اس احسان پر شکر گزار ہوں کہ اس نے ہمیں ایک جماعت میں شامل کر دیا ہے، ایک لڑی میں پرو دیا ہے، جس کے ساتھ جڑے رہنے اور جس میں پروئے رہنے سے اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی بارش ہم پر برس رہی ہے اور برستی چلی جائے گی انشاءاللہ۔
اسلام احمدیہ